آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ بے خوف ہو کر حق کو بیان کیا ہے، اور میں صاف طور سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی کے محکوم یا غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے محکوم یا غلام نہیں ہیں، بلکہ میں اپنا یہ مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں، اپنا انسانی فریضہ سمجھتا ہوں، اپنا ملکی فریضہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دلی میں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور میرے بیان کرنے کا مقصد آپ نہیں ہے، بلکہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کی کانوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کے سینے میں جو دل ہے اس کی دھڑکنوں میں ذرا ہماری تکلیف کا بھی اظہار پیدا ہو جائے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد آپ نہیں ہے، بلکہ اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھارت کے وزیر اعظم کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مجھے تو یقین نہیں ہے، مگر میں اپنی کوشش کر رہا ہوں بحیثیت اس عظیم ملک کے ایک شہری کے ناطے، بحیثیت ایک عوام کے منتخب شدہ نمائندے کے، ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم، دلی میں اتنا بڑا فساد ہوا، آپ نے اب تک اپنی زبان کو نہیں کھولا۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، محترم پردھان منتری صاحب، اتر پردیش میں کل آپ نے 2 تقاریر تو کی، سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات تو آپ نے کی، جو آپ کا پسندیدہ ڈائیلاگ ہے، مگر آپ نے دلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ بھارت کے وزیر اعظم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری، کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر سے زیادہ دور کے فاصلے پر نہیں، بہت نزدیک، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ بھارت کی جنتا کا گھر ہے۔ اس گھر سے آدھا گھنٹے کے 20 منٹ کے فاصلے پر، جس میں اب تک 40 سے زائد بلکہ 42 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، مارے گئے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں پردھان منتری، آپ جانتے ہیں پردھان منتری کہ 80 سے زائد لوگوں کو گولی لگی، پردھان منتری کہ کروڑوں روپے کی جائیدادوں کو جلا دیا گیا، نقصان ہو گیا۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک آئی بی کا آفیسر جس کا نام ورما ہے، اس کو مار دیا گیا، اور اتنا بے دردی سے انکت کو مارا گیا کہ اس کو جسم پر کئی چاقوں کے وار مار کر اس کی لاش کو ڈرین میں پھینک دیا گیا۔ بھارت کے وزیر اعظم کیا جانتے بھی ہیں کہ وہ جو 4 بچوں کا ویڈیو آیا تھا پرائم منسٹر، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنی دن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بھارت کے جتنے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کی نیوز آپ کو دی جاتی ہے، اور اس کا مطالعہ آپ دیکھتے ہیں اپنے آئی پیڈ کے اوپر۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 مسلم بچوں کو لٹا کر پولیس مارنے کے بعد ان سے کہہ رہی ہے کہ جن گن من پڑھو، اور ایک بچہ تکلیف سے لیٹے لیٹے جن گن من پڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم، آپ جانتے ہیں کہ ان 4 بچوں میں ایک اودی ٹی شرٹ پہنا ہوا بچہ تھا جس کا نام
प्रधान मंत्री उस फैजान की उम्र 23 साल की थी जो पुलिस की लाठियों और गोली का शिकार होने के बाद भी पुलिस के जुल्म की वजह से, इसरार की वजह से जनगण मन पड़ रहा था। प्रधानमंत्री, आपको मालूम कि फैजान की मौत हो गई और उसकी मां ने क्या कहा? प्रधानमंत्री सुनिए, उसकी मां ने कहा कि जब फैजान की लाश को घर को लाया गया तो फैजान के खोपड़ी से खून बह रहा था, फैजान का जबड़ा टूटा हुआ था। प्रधानमंत्री, आप ये जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ताकि आप तक हम दीवानों की आवाज पहुंच जाए। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक 85 साला महिला जिसका नाम अकबरी बेगम था, वो जल गई अपने घर में। वजीर आजम 85 साला महिला हैं। आप तो मुस्लिम महिलाओं से दावा किए थे कि मैं आपका भाई हूं। अकबरी बेगम 85 साला एक ज़ईफ औरत अपने घर में जल गई। खानदान वाले डर की कैफियत में छत पर चले गए थे। वो वीडियो बीबीसी ने जारी किया था। प्रधानमंत्री, आप देख लीजिए। तो गड़बड़ में जब बाजू से सीढ़ी से उतारा गया तो हैबत और वहशत की वजह से लोगों ने भूल गया कि घर में एक ज़ईफ हमारी दादी भी है, मां भी है। बाद में मालूम हुआ कि अकबरी बेगम खत्म हो गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि एक आलोक तिवारी 24 साल के बच्चा मर गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दिनेश कुमार 35 साल का एक ड्राइवर है, उसको मार दिया गया? वजीर आजम भारत, क्या आप जानते हैं कि वीर भान नामी एक भारत के शहरी को सर पे गोली मारी गई? तो जाकिर जो 26 साल का है, उसके भी सर पे गोली मारी गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल सोलंकी 26 साल का सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दीपक कुमार को गोली मार दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल ठाकुर 23 साल का था, वो भी मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि सुलेमान जो लोहारा था, वेल्डिंग का काम करता था, उसको मार दिया गया, उसकी दुकान जला दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद शाबान 22 साल का वेल्डर था, उसको मार दिया गया? रतन लाल पुलिस कांस्टेबल थे प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया? अनवर 58 इयर्स के, उनको जिंदा जला दिया गया? अमीन एक 17 साल का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुदस्सिर खान एक ऑटो ड्राइवर था, उसको खत्म कर दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि आमिर और हाशिम दो भाई थे? प्रधानमंत्री, आमिर की उम्र 30 साल, हाशिम की उम्र 17 साल, दोनों को खत्म कर देगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना होगा कि एक घर में 2 भाइयों का जनाजा एक साथ उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना कि एक तरफ एक भाई का हाशिम का सर, दूसरी तरफ 17 साल के आमिर का सर, उसका जनाजा उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुशर्रफ को गोली मारकर ड्रेन में फेंक दिया गया, मोनिस को मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपने वो तस्वीर देखी होगी प्रधानमंत्री, मुदस्सिर खां के बेटे की, जो अपनी बाप की लाश के बाजू खड़े होकर रो रहा है? प्रधानमंत्री, मुझे तो नींद नहीं आई जब से मैंने मुदस्सिर और अंकित की मां का इंटरव्यू सुना, मुझे अब तक रातों में नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री, आपको आती होगी तो हमको भी बताइए, कैसे सोना अब हम? बताओ प्रधानमंत्री, हम कैसे सोएं, कैसे सुकून लें? क्योंकि मुझे मुदस्सिर के बेटे की अपने बाप के लाश के सामने खड़े होकर रोते हुए देख वो तस्वीर मुझे अपनी औलाद की याद दिलाती है। अंकित की मां का इंटरव्यू में कहना, वो आईबी का ऑफिसर अंकित शर्मा, कि मेरा बेटा काम को जाकर फोन करता था कि अम्मा
تو نے دوا لی نہیں لی. وہ اتنی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا انکت شرما کہ اپنی ماں سے پوچھتا تھا بتا ماں پتا جی کو پیسے دوں یا نہ دوں. پردھان منتری کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بی ایس ایف کا آفیسر تھا جو 3 سال جموں میں، جس نے 3 سال جموں میں خدمت کی، بی ایس ایف کا آفیسر وہاں پر پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتا تھا. وہ اس کا نام ہے محمد انیس. اس کے گھر پر لکھا ہوا تھا پردھان منتری کہ میں بی ایس ایف کا کانسٹیبل ہوں. تو ظالموں نے گھر میں گھس کر محمد انیس کے گھر کو جلا دیا. پردھان منتری کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد انیس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم انسٹالمنٹ میں جویلری خریدتے تھے تاکہ انیس کی شادی کرائیں گے اور اس کی ایک کزن کی شادی کرائیں گے. ان کی 5 لاکھ کی جویلری جل گئی، 10 لاکھ جل گئے. پردھان منتری آپ کی جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تک آپ نے کچھ نہیں کہا. ہم تو امید کر رہے تھے کہ آپ بھارت کے وزیر اعظم ہیں، دستوری اخلاقی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ کچھ تو بولیں گے، کچھ تو بولیں گے آپ، کیونکہ مرنے والے پردھان منتری پورے بھارت کے ہیں. یہ کوئی دوسرے ملک کے نہیں ہے، یہ بھارت کے شہری ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. کچھ تو بولو پردھان منتری، خاموشی کو توڑو. پردھان منتری میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ رام کمار پاسوان کا 15 سال کا بیٹا نتن 9th کلاس کا تھا، وہ مر گیا، اس کو مار دیا گیا. پردھان منتری کیا آپ اتنی ہمت کر کے شیو وہار کو جا سکتے ہیں؟ پردھان منتری آپ، ہم بھارت کے وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کبھی چلے جائیے نا شیو وہار کو، جا کر دیکھیے شیو وہار میں کیا ہو رہا ہے. پردھان منتری کیا آپ کو معلوم کہ ان فسادات میں مسلمانوں نے جو مکس لوکیلٹی میں رہتے تھے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے. پردھان منتری کیا آپ ان کو واپس لا کر اس محلے میں رکھیں گے؟ کیا پردھان منتری کریں گے یہ کام؟ کیونکہ دلی کا لا اینڈ آرڈر مرکزی حکومت گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے. پردھان منتری ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ سے پوچھنے کا ہم کو پورا حق ہے. اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو بھاڑ میں جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جب تک زندہ رہوں گا حق کو بیان کروں گا اور میری زبان اسی وقت ختم ہوگی جب میری آنکھ بند ہو جائے گی. اور میری آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو تیار کریں گے کہ بیٹا تم ہم سے زیادہ اچھا بولنا، اور بولیں گے. بیٹے بھی بولیں گے، بیٹیاں بھی بولیں گی، بچے بھی بولیں گے، مہیلا بھی بولیں گے. مگر پردھان منتری کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. پردھان منتری کیا آپ جانتے کہ یہ فساد ایک منظم طریقے سے ہوا اور آپ کے ذہنیت، آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے فساد ہوا؟ پردھان منتری یہ بڑی تیاری کے ساتھ ہوا. پردھان منتری یہ کمیونل رائٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک پروگرام تھا. پردھان منتری ہم تو امید کر رہے تھے کہ 2002 سے آپ نے کچھ لیسن لیا ہوگا اور دوبارہ ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ 2002 میں جینوسائیڈ ہوا، اب 2020 میں دلی میں جینوسائیڈ ہوا. پردھان منتری 2 ڈیکیڈز میں 2 جینوسائیڈ. بتاؤ پردھان منتری یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ کے لیڈر نے بیان دیا تھا اور لوگ بولتے نہیں کیوں دے گا؟ وہ میرے بھائی، میرے بزرگوں اور ٹی وی کے ذمہ داروں اور ٹی وی کے چینل پر جو اینکر بیٹھتے ہیں، جو موڈی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وزیر اعظم سے وہ محبت کرتے ہیں، اور میں وزیر اعظم کے اس عظیم وزارت عظمیٰ کے عہدے کی عزت کرتا ہوں، شخص کی نہیں، عہدے کی عزت کرتا ہوں میں. ہم ان اینکروں سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی یہ سوالات کیوں نہیں کرتے آپ
مگر کیا کریں گے بیچارے, اگر پوچھ لیں گے تو پھر ان سے بھی کچھ ہو جائے گا. پردھان منتری, کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلم خاندان کو ایک ہندو نے بچایا, ایک ہندو نے بچایا, اور وہ مسلمان این ڈی ٹی وی کے ایک کلپ میں کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ چھپ گیا اوپر جا کر, تو میں نیچے دیکھ رہا تھا, میرے بھائی کو دنگائیوں نے پکڑ لیا, گولی ماری, میرا بھائی نیچے گرا, پھر اٹھا, پھر گولی ماری, اس کے بعد میرے بھائی کو جلا دیا. اور ہندو کے اخبار کی آج رپورٹ ہے کہ اس خاندان کے اس بڑے بھائی نے جو بیان کیا, اس نے مورچری میں جا کر اپنے بھائی کا ایک کٹا ہوا پیر کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, کیونکہ بھائی کو معلوم تھا کہ بھائی کے پیر کے انگلیوں کے ناخن ٹیڑھے تھے, کہا یہ میرا بھائی ہے. پردھان منتری, اب تو جسم بھی نہیں مل رہا ہے پردھان منتری, خالی ٹانگ مل رہی ہے پردھان منتری, کچھ تو بولو پردھان منتری.